ویلکم بیک۔ دشمن کے 7 طیارے گرائے، 8واں بری طرح زخمی کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا سیسل چودھری اور ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر اور بھارت لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ لکھا، ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ پاکستان کا واشنگٹن میں کم بیک بھارت کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہوا۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے علاقائی امن کے لیے پاکستان سے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان آج سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں صدر مملکت کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ دورے کے دوران شیخ محمد بن زید ال نہیان سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ خطے میں امن و سلامتی اور دفاعی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور UAE کے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہو کر انہیں کرسمس کی مبارکباد دی۔ ISPR نے بتایا، تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے قومی ترقی اور سلامتی کے لیے پاکستانی مسیحیوں کی بے مثال اور لازوال خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، پاک افواج میں نسل در نسل مسیحیوں کی قابل فخر اور ممتاز خدمات بھی شامل ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان کی طاقت اس کے مساوی مواقع اور مذہب، نسل، ذات پات اور نسل سے بالاتر مشترکہ آئینی اقدار میں مضمر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا اور نظریہ پاکستان کے بنیادی ستون کے طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ کرسمس کی خوشیاں MQM نے بھی مسیحی برادری کے ساتھ مل کر منائیں۔ کرسمس کیک کاٹا اور گانے گا کر خوشی کا اظہار کیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں، ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے قومی مکالمے اور حقیقی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کے رنگ MQM پاکستان کے مرکز پر بھی بکھر گئے۔ MQM پاکستان نے مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منائیں۔ تقریب میں مسیحی برادری کے مذہبی پیشواؤں سمیت عوام نے بھرپور شرکت کی۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار نے مل کر کرسمس کیک کاٹا، کرسمس سانگ گا کر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کر کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی واحد راستہ ہے۔ کرسمس کے موقع پر یہ پیغام جانا چاہیے کہ ڈیلیگیشن آف پاور، ڈیوولوشن آف پاور، یہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے۔ آبادیوں کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے سے، اختیاراتی بنیادوں پر تقسیم کرنے سے ملک کمزور نہیں ہوتے، مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک قومی مفاہمت اور قومی مصالحت، ایک قومی ایجنڈے پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ MQM کی جانب سے منعقدہ کرسمس کی رنگا رنگ تقریب کو مسیحی برادری نے بین المذاہب ہم آہنگی کا ثبوت قرار دیا۔ امن سلامتی کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک شخص، کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ کرسمس کا موقع ہے، اپنے روٹوں کو منائیں اور ایک ساتھ رہے اور ہنسی خوشی منائیں۔ میری کرسمس۔ میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے سب مسیحیوں کو اور پورے پاکستان کو کرسمس مبارک ہو۔ خوشیوں کا دن ہے، بس اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں نصیب کرے اور اس نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے سب ہنستے مسکراتے آئیں۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی و بقا اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ رافع حسین، ARN نیوز، کراچی۔ آپریشن بنیانوں مرسوس جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے انٹیلیجنس اور اسٹریٹجک ویژن کے تحت لڑا گیا۔ بھارت کے لڑاکا طیارے، آرمڈ ڈرونز، میزائلز اور دیگر ہتھیار راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے۔
वेलकम बैक। अडियाला में बैठा मगरूर शख्स तरक्की में रुकावट था। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। गवर्नर ने कहा, अडियाला में बैठे शख्स ने 4.5 साल का हिसाब नहीं दिया। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर भारी था। गुजारिश की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोट लखपत से पीटीआई रहनुमाओं को परोल पर रिहा करें। हुकूमती लोगों ने भी इत्तेफाक किया, पुराने लोगों को लाना चाहिए। फवाद चौधरी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सोहेल आफरीदी से गुजारिश है, अपना लहजा सख्त ना करें। फरीक़ैन चाहेंगे तो ही सियासी दर्जे हरारत नीचे आएगा। मुज़ाकरात के मस्बत नतीजे का बहुत ज़्यादा इम्कान है। वो हुकूमत से है और मैंने उनसे यही गुजारिश की कि देखिए, अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें और पैरोल के ऊपर आप कोट लखपत के इन लोगों को रिहा करें। इनसे बात की, वो तो बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। संजीदगी लानी है गुफ्तगू में, तो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो ऐड करेंगे पार्टी की क्रेडिबिलिटी में। सोहेल जो है, उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कनपटी पर पिस्तौल रखकर बातचीत नहीं हो सकती। पीटीआई को गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। पीटीआई संजीदा है तो फैसला करे, रियासत के साथ हैं या उसके लिए बानी रियासत से अहम है। हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात बामायने और बामकसद हों, लेकिन पहले पीटीआई वाले ये ऐलान करें, रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। अब तक जो कुछ हुआ है वो उस पर नादिम है। तरफ वो कहते हैं बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करेंगे। कनपटी पे पिस्तौल रख के बातचीत करना चाहते हैं, वो तो मुमकिन नहीं है। तो आपको गैर मशरूत बातचीत करनी पड़ेगी। पीटीआई वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो फैसला करना होगा कि वो किसके साथ हैं। क्या वो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं या वो अपने बानी को पाकिस्तान की रियासत से बड़ा समझते हैं। खुलकर पीटीआई आए ना, इकरार करे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के सियासी मामलात पे बातचीत करना चाहती है। फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं, ऐलान करें कि ये आज के बाद से रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं करेंगे और जो कुछ किया उसके ऊपर ये नादिम है। सिंध में सेहत का निज़ाम आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने इंडस अस्पताल कराची की नई इमारत के इफ्तिताह पर कहा, कोशिश है पूरे सिंध में आलमी सतह का इलाज मुफ्त फराहम करें। गम्बट इंस्टीट्यूट के एक अस्पताल की सहूलतें पूरे लाहौर में नहीं। साथ कह सकता हूँ, हमने सिंध में सेहत का निज़ाम कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएं, वो भी 100% मुफ्त। गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। मजहब के नाम पर फितनल खवारिज ने हमारी बुनियाद पर हमला किया। हमारी अजली दुश्मन कौमियत के नाम पर तकसीम करना चाहता है। हमें आपस के इत्तेहाद को बरकरार रखना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का खात्मा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की के रोड मैप की जानिब गामजन है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में जिस मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जा रही है, तो हमारा दुश्मन है अज़ल से। उसकी साजिश रहती है कि हमें लसानी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश करें। इस साजिश को हमने मिलकर नाकाम बनाना। दूसरा हमला, मजहब के नाम पर हम पर एक जंग मुसल्लत की गई जिसको फितरतुल खवारिज कहते हैं। अफगान की इंटरिम गवर्नमेंट है, तो उन्होंने हमारी बुनियाद पे हमला किया। वो बुनियाद थी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम पश्तून कबाइल ने मिलकर अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ और अपनी एफसी के साथ उस साजिश को नाकाम बनाया है। काबीना डिवीजन ने इस्लामाबाद में आज 26 दिसंबर बरोज जुम्मा सरकारी तातीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत पाकिस्तान सेक्रेटरीट और तमाम वफाकी इदारे बंद रहेंगे। अस्पताल, बैंक, ज़रूरी सर्विसेज, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, CDA, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, पुलिस, आइस्को और सुई नॉर्दर्न गैस के दफातर खुले रहेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी 26 दिसंबर बरोज जुम्मा सरकारी तातील का ऐलान कर दिया है।
ترجمان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری سے تمام شعبہ جات بند رہیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس اور دیگر سرکاری سرگرمیاں مؤخر کر دی گئی ہیں، جنہیں بعد ازاں نئی تاریخوں کے مطابق دوبارہ شیڈول کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان اور قلات میں آپریشن، دہشت گرد دلاور سمیت 10 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR نے بتایا ڈی آئی خان کے علاقے کراچی میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور کے سر پر 40 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ شہداد کوٹ میں تھانہ وارہ اور نصیر آباد کی حدود میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا۔ ہلاک ڈاکو 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں بھی مطلوب تھا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت غلام مصطفیٰ اور زخمی ڈاکو کی شناخت وحید جونیجو کے نام سے ہوئی ہے۔ لکی مروت میں CTD اور پولیس کی وانڈا میر کے فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی۔ مقابلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی مارا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے ہلاک دہشت گرد برکت مختلف گروہوں کا سرغنہ اور معاون تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت 10 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ کارروائی میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ ہلاک دہشت گرد کے زیر استعمال اسلحہ بھی برآمد۔ دہشت گرد کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں NCCA کی کامیاب کارروائی۔ آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کرنے والا بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔ 15 غیر ملکیوں سمیت 34 ملزمان گرفتار۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامل عارف۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 1 اور فیز 6 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ میں ملوث ایک منظم بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں 15 غیر ملکی اور 19 مقامی افراد شامل ہیں۔ یہ جو کال سینٹر ہے اس میں فراڈ کیا جا رہا تھا۔ اسپیسیفک اماؤنٹ $5,000 کے برابر اماؤنٹ ہو جاتا تھا۔ دوبارہ کہتے تھے کہ بھئی یہ آپ کی فیس رہتی ہے، جو بھی اماؤنٹ ہے وہ واپس ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو الٹیمیٹلی وہ بلاک کر دیتے تھے۔ ملزمان ملکی اور غیر ملکی شہریوں کو کرپٹو اور فوریکس کی تجارت میں سرمایہ کاری پر بھاری منافع کا لالچ دے کر رقم حاصل کرتے تھے۔ جو پیسے ہیں یہ بٹ کوائنز میں USDT، وہ پھر مختلف دنیا کے ممالک میں جا کر وہ جمع ہو رہا تھا اور وہاں سے وہ پھر لیکویڈیٹ ہو رہا تھا۔ حکام کے مطابق کارروائی میں 10,000 سے زائد غیر ملکی سمیں برآمد کی گئی ہیں، جو زیادہ تر سوشل میڈیا اور ٹیلی گرام پر بھی اکاؤنٹس بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ کامل عارف، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنا دولہے کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے بارات سے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ پرچہ بھی کٹ گیا۔ سلمان لودھی رپورٹ کریں گے۔ شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ دلہے کو حوالات تک لے آئی۔ شاہ فیصل کالونی میں شادی کی خوشی میں دلہے نے گلی میں ہوائی فائرنگ کی۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلہے کو گرفتار کر لیا۔ میرے مہندی کا ایونٹ ہے، کل میری بارات ہے، رخصتی کر کے آئے تھے تو ہم نے 2-3 فائر کیے تو پیچھے سے پولیس آ گئی تھی۔ ہم نے ان سے معذرت بھی کری لیکن وہ پھر انہوں نے یہاں لا کے FIR کاٹ دی۔ گرفتار دلہے مزمل کے خلاف شاہ فیصل کالونی تھانے میں مقدمہ درج کر کے لاک اپ کر دیا گیا۔ نقصانات ہو جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ تو لوگ کر دیتے ہیں اپنی خوشی کی، لیکن وہ پھر غم میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ دولہا صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ موجود ہیں لاک اپ۔ دوسری جانب عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں بھی پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ افغان طالبان رجیم مخالف سابق پولیس چیف کو ایران میں قتل کر دیا گیا۔ اکرام الدین سری سابق دور حکومت میں صوبہ تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہے۔
تہران میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے کا نشانہ بنے، ان کو سر میں گولیاں ماری گئیں، اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حملے میں اکرام الدین کا ایک ساتھی بھی مارا گیا، دوسرا زخمی ہے۔ طالبان کے اقتدار کے بعد 2021 میں اکرام الدین نے ایران میں پناہ لی تھی۔ وہ سابق سیکیورٹی اہلکاروں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے۔ ایرانی حکام نے واقعے کو ٹارگیٹڈ حملہ قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں گورنر کامران ٹسوری مہمان خصوصی تھے۔ پہلے روز جناح اور پاکستان کے موضوع پر نشستوں کا اہتمام۔ محفل غزل میں محمد علی اور محمد زبیر نے شرکا کو محظوظ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب۔ آرٹس کونسل کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا باوقار آغاز ہوا، جہاں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ اور معروف شاعر افتخار عارف نے افتتاح کیا۔ اردو زبان رابطے کی زبان ہے۔ آنے والی نئی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں نئے شاعر، نئے ادیب اور نئے موسیقار ملیں گے۔ جو لوگ اس ملک میں آئے یا یہاں کے باشندے تھے، انہوں نے اس کے فنون کو آگے بڑھایا۔ یہ کانفرنس ان کو ٹریبیوٹ ہے۔ کانفرنس کے پہلے روز جناح اور آج کا پاکستان کے عنوان سے نشست ہوئی، جس میں افتخار عارف، جاوید جبار اور غازی صلاح الدین نے ماضی، حال اور تناظر میں وطن کے حالات کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی شخص جو اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مادری زبان کا احترام نہ کرے۔ پہلے روز محفل غزل بھی توجہ کا مرکز رہی۔ چار روزہ عالمی اردو کانفرنس میں مجموعی طور پر 50 سے زیادہ عالمی نشستیں ہوں گی، جن میں سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچ اور دیگر زبانوں کے ادب پر بھی نشست ہوں گی۔ عالمی اردو کانفرنس میں جہاں اردو پہ بات ہو رہی ہے، وہیں دیگر زبانوں پر بھی بات ہو رہی ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ ملک کے شمالی علاقے آج بھی یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دن بھر سرد ہوائیں بحال رہیں گی اور شام کو سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج بھی دن کے اوقات میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا اور جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا جائے گا سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 82% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ جی لاہور میں ایک بار پھر فضائی آلودگی میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یار محمد سے۔ جی یار محمد۔ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز اور آج دھند نہیں پڑی، جبکہ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بار دوبارہ صبح اور رات کے وقت دھند پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ دن کے وقت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ دوسری جانب فضائی آلودگی میں ایک بار دوبارہ اضافہ ہوا ہے اور آج لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ دھند جو ہے وہ آج اور کل تو نہیں پڑی اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 دن بعد دوبارہ شدید دھند پڑے گی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں۔ جی اور اب ٹیک اپڈیٹ۔
वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल से मुशाबह फीचर मुतारिफ करा दिया। बुलेटिन बोर्ड नामी ये फीचर ब्रांड्स और तख्लीककारों को अपने फॉलोअर्स के साथ अवामी पैगाम शेयर करने की सहूलत देता है। इफ्तिखार अहमद की KRL प्रेसिडेंट वन डे कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में PTV को 4 विकेट से शिकस्त। नेशनल स्टेडियम कराची में KRL ने 165 रन्स का हदफ 35वें ओवर में पूरा किया। शाहजेब खान 53 रन्स बनाकर नुमाया रहे। फैसल अकरम ने 3 और अली उस्मान ने 2 शिकार किए, लेकिन अपनी टीम को जीत ना दिला सके। हतमी मार्के में PTV पहले खेलकर 164 रन्स पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम और अहमद हसन ने 3-3 विकेट्स उड़ाई। चैंपियन टीम ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। दो 2025 पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए शानदार साल रहा। सीनियर टीम को तो कोई बड़ा इवेंट ना जीत सकी, लेकिन जूनियर ने हांगकांग 6 इमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। कराची में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स वीक में फातेह टीम का फैसला हो गया। फातेह टीम ने 3850 पॉइंट्स के साथ टाइटल अपने नाम किया। 6 रोज़ा स्पोर्ट्स वीक का नाम कैंप जूटी का रखा गया। 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। क्रिकेट समेत टर्टल बीच पर रिफ्ट रगाटा का इनेकाद किया गया। टीम में शामिल खिलाड़ियों को मखसूस वक्त में रिफ्ट तैयार करना, 100 मीटर रेस मुकम्मल करना और दोबारा रिफ्ट के हिस्सों को अलहदा करना था। साहिल की रेत पर फनकार की उंगलियां चली तो सिर्फ लकीरें नहीं बनती, फन बोलने लगता है। गवादर के एक नौजवान आर्टिस्ट ने समंदर के साहिल को अपना कैनवस बना रखा है। शाहिद आफरीदी और बाबर आजम के बाद रेत पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का स्केच बना रहा है। गवादर से अल्लाह बख्श बलोच की रिपोर्ट देखिए। बाबर आजम, शाहिद खान आफरीदी और भी तकरीबन 10-15 से ज़्यादा बीच पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। ये हैं साचान बलोच, रेत के जर्रों पर तरची लकीरें खींचकर इंसानी चेहरे तख्लीक करने वाला मुनफरिद नौजवान आर्टिस्ट। ग्वादर का ये नौजवान आर्टिस्ट साहिल समंदर की गीली रेत को अपना कैनवस बनाकर ऐसे शानदार खाके तख्लीक करता है जो देखने वाले को हकीकी तस्वीर का गुमान दिलाते हैं। तकरीबन मैं 4-5 सालों से ये बीच आर्ट का काम करके आ रहा हूँ। साचान बलोच अब तक क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी, बाबर आजम के अलावा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, फनकारों और नामवर सियासी शख्सियात की दर्जनों तस्वीरें रेत पर तख्लीक कर चुके हैं। बाबर आजम, शाहिद खान आफरीदी और भी तकरीबन 10-15 से ज़्यादा बीच पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। अपने फन पर फख्र करने वाला ये नौजवान आर्टिस्ट हुकूमती सरपरस्ती न मिलने पर कुछ शाकी भी नजर आते हैं। इस काम में हमें हुकूमती सरपरस्ती बिल्कुल हासिल नहीं है कि हम अपने आर्ट को खूबसूरत दिखा सकूं। मकरान में साचान जैसे बेशुमार बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं, ताहम इन्हें हुकूमती तवज्जो और सरपरस्ती की अशद जरूरत है। अल्लाह बख्श बलोच, ARY न्यूज़, ग्वादर। दियोहेकल अजदहा फिर दहशत फैलाने के लिए तैयार। कदम कदम पर लर्ज़ाखेज मनाजिर से भरपूर फिल्म एनाकोंडा आज अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। There's snakes around here. I can feel it. What does it feel like? I don't know. It's just very snaky. Is that like a technical term? White boys got the shout. And now we die. Go faster! It's that golf cart. What do you want, a Tokyo drift? My anaconda don't want none unless you. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।